ہم آٹے پہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم بجلی پہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم گیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں. تمام پارلیمنٹیرین اس میں حصہ لیتے ہیں. یار صرف ہماری گردنوں پہ تلوار چلا. آپ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں. یہ روڈ آپ کے باپ کا کسی بندے کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ ہمارا انفارمر بنے. ارے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں. ہاں, اب اگر آپ شناختی کارڈ بار بار یوز کر رہے ہیں, پراپرٹیاں خرید فروخت کر رہے ہیں, ہم آپ کو نوٹس بھی نہ ڈالیں گے تو پھر ایف پی آر کی نائل ہوئی نا. جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں ان کے اوپر کیا بھی آرات نہیں ڈالتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم اپنی فرسٹ پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو پسند آئے گا. اچھا, میں نے جو پہلا ٹاپک چوز کیا ہے نا جی, بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج کل ہماری عوام فائلر نان فائلر کے پیچھے بھاگ رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ڈپارٹمنٹ اس ادارے کے کسی مخصوص بندے کو بلا کے ان سے ڈسکشن کی جائے, ان سے پوچھا جائے کہ یہ کہ رولے پائے ہوئے نے, فائلر نان فائلر دے, ٹیکس دے, تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی جائے. تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں, ان کا اپنا تعارف تو کوئی مطلب وہ بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ان کے ادارے کا نام آئے گا تو ساروں کو تعارف کلیئر ہو جائے گا. ادارہ جی ایف بی آر, اور عبدالرحمان بابر صاحب سیکنڈ سیکرٹری فیسیلیٹیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ کا آغاز ان سے کریں گے. السلام علیکم بابر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب, بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. بابر بھائی, جو آج ہمارا ٹاپک ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے فائلر نان فائلر اور یہ ٹیکس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے, تو آج ہم آپ سے بڑی کھڑی کھڑی باتیں کریں گے, سچ باتیں کریں گے. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ جو رومرز چل رہے ہیں اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایف بی آر بیسیکلی کر کیا رہی ہے, یہ اتنا ٹیکس ہمارے اوپر تھوپ کیوں رہی ہے, اور یہ فائلر نان فائلر کی سٹوری ہے کیا؟ اس میں یہ بڑا سادہ سسٹم ہے. ہر بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے جس کی انکم 6 لاکھ سے اوپر سالانہ ہے, اس نے ریٹرن فائل کرنا ہے. اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یا اس کے پاس 1000 سی سی سے اوپر گاڑی ہو یا اپنا گھر یا فلیٹ ہو, اس نے ہر سال ایک ریٹرن فائل کرنا ہے. ٹیکس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹیکس ہوتا ہے ایف پی آر کا صرف اس انکم پہ جو آپ سالانہ کماتے ہیں. وہ 6 لاکھ سے اوپر ہوگی تو ٹیکس چارج ہوگا, 6 لاکھ سے نیچے ہے تو کوئی ٹیکس نہیں دینا. آپ نے سمپل ریٹرن فائل کرنا ہے اور آپ فائلر کی کیٹیگری میں ایڈ ہو جائیں گے. اچھا بابر بھائی, یہ جو فائلر اور نان فائلر کا چکر اس وقت کافی زیادہ ان ہے, اس میں ہمارے اوورسیز لوگ بھی کافی زیادہ انوالوڈ ہیں, ان کے بھی بڑے کویشچن ہیں. آج ایک خبر چل رہی تھی کہ کل ایک میاں بیوی کو ایئرپورٹ سے جی فائلر نہ ہونے کی وجہ سے اتار دیا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا سٹوری ہے. اس پہ یہ ہے کہ نا, پاکستان میں کلچر نہیں ہے لوگوں کا ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا. اس میں ایک خوف پیدا ہو گیا جی ایف بی آر پتہ نہیں کیا کرتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹل آن لائن بیس سسٹم ہے. ہر بندے نے اپنی ریٹرن آن لائن آئرس کے تھرو ایف بی آر کے پورٹل پہ جا کے آن لائن فائل کرنی ہے. اس پہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے. ان کی جو ریٹرن فائل کرتا ہے ایف بی آر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اسی وقت. وہ ود ان ایئر 3 مہینے ہم دیتے ہیں, 1 جولائی سے 30 سپتمبر تک. بعض اوقات ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے, ایک مہینہ, 4 مہینے ہوتے ہیں ود ان ٹائم ریٹرن فائل کرنے کے. ایک فائنینشیل ایئر کلوز ہوتا ہے جولائی ٹو جون, 1 جولائی ٹو 30 جون. اس کے اندر جو آپ نے اپنی انکم, کسی کی سیلری انکم ہے, کسی کی بزنس انکم ہے, کسی کی کوئی اور سورس آف انکم ہے, وہ ساری اس میں ڈکلیئر کرے گا. جو اس کی ود ہولڈنگز ہے اس میں کلیم کرے گا اور ریٹرن فائل کر دے گا. کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر اس کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے یا آلریڈی ود ہیلڈ ہو چکا ہے. اگر اس سے اوپر ہے تو وہ ساتھ ریٹرن کے جمع کروا دے گا. اس کی ریٹرن پراپر ٹائم پہ فائل ہو جائے گی, وہ فائلر لسٹ میں آ جائے گا. اب جو لوگ ریٹرن بعد میں جمع کرواتے ہیں وہ نان فائلر ہو جاتے ہیں, جو لیٹ فائلر ہو جائیں گے, جنہوں نے ریٹرن بعد میں فائل کی ود ان ٹائم نہیں دی. یا وہ لوگ جن کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس ہے, کہیں پراپرٹی خریدی, گاڑی خریدی, یا کوئی پلاٹ خریدا, یا کوئی اور ایسٹس یا کوئی بزنس کیا, ان کا سی این ایس سی یوز ہوا ہے اور انہوں نے ریٹرن فائل نہیں کی, تو ان کو ہم لوگ اس کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں جس میں نان فائلر ہیں. انہیں کا وہ یہ شک واقعی ڈال دی گئی ہے اس سال. 114B ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی کہ وہ فارن ٹور نان فائلر نہیں کر سکتا. ہاں, اس میں چھوٹ ہے. اسٹوڈنٹس, حج عمرہ کرنے والے, اور وہ پاکستانی جن کا نائکاپ یا پی او سی اوورسیز پاکستانی ہیں, انہیں کسی قسم کی کوئی اس پہ وہ روک نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جو نان فائلر ہوگا اس کو سٹاپ کیا جائے گا. اچھا بابر بھائی, آپ کی یہ جو ڈسکشن ہے اس سے مجھے ایک آئیڈیا ہوا ہے کہ فائلر ہونا بیسیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے. جو ہم نے ریٹرن شو کرانی ہے وہ وہی شو کرائے گا جس کی انکم اینولی 6 لاکھ یا 6 لاکھ سے زیادہ ہے, اس کو اپنی ریٹرن شو کرانی پڑے گی. اچھا, اس میں ایک اور چیز بڑی کامن ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے وہ فائلر ہو جاتا ہے.
فائلر ہونے کے بعد وہ 90 ڈیز سے کم ٹائم پیریڈ پاکستان میں گزار رہا ہے, تو اس کے لیے کیا ایگزیپشن ہے؟ کیا وہ اپنی ریٹرن دے گا یا وہ اپنی ریٹرن کے بغیر خالی فائلر ہو جائے تو دیٹ از انف فار ہم؟ اوورسیز کے لیے اگر پاکستان میں بعض کا ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ اکثر نے اینٹین لیا ہوا ہے یا یہاں بزنس کرتے رہے ہیں, وہ بزنس کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں یا جو بھی اینٹین ایشو کروا کے, ان کا لسٹ میں ہمارے پاس موجود ہے نام نان فائلر کا, اس لیے ان کے لیے ریٹرن کمپلسری ہے کہ وہ فائل کریں. ہاں ان کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ اپنی ایسٹس کی ڈکلیریشن نہ دیں, اس کے اندر اپنی انکم اوورسیز کی نہ ڈکلیئر کریں. جسٹ نان ریزیڈنٹ کی ایک ریٹرن ہمارے پورٹل پہ موجود ہے, اس کو سلیکٹ کریں, زیرو کی ریٹرن ہے, سیو کریں, سبمٹ کر دیں, وہ فائلر ہو جائیں گے. اچھا بابر بھائی, ایک اور چیز ہے, جیسے آج کل ہمارے بیچارے پاکستانی میرے سمیت ہم آٹے پہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم بجلی پہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم گیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں, اگر گھر میں چائے بنانی ہے تو پتی کے اوپر ٹیکس ہے, پانی کے اوپر ٹیکس ہے, گیس کے اوپر ٹیکس ہے, دودھ کے اوپر ٹیکس ہے, تو پھر یہ فائلر نان فائلر والی گیم کیوں ہے؟ کیا ہر پاکستانی ٹیکس ادا نہیں کر رہا؟ بالکل ادا کر رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس, ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکس سیلس ٹیکس ہے, کسٹم ڈیوٹی ہے یا ایکسائز ڈیوٹی ہے. یہ تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ جو بھی چیز خریدیں گے جو ٹیکسیبل ہوگی اس پہ چارج ہوگا. اس پہ اصول اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ غریب آدمی ہے, وہ مزدور ہے, وہ روڈ پہ چل رہا ہے, آپ اسے کہیں جی آپ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں, یہ روڈ آپ کے باپ کا ٹیکس تو میں دیتا ہوں, میری آمدنی ہے, آپ کیسے چل سکتے ہیں اس روڈ پہ؟ وہ کہے گا نہیں جی میں بھی دودھ پتی جو بھی خریدتا ہوں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں, میرا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے اس اکانومی جتنا دوسرے بزنس مین کا یا پیسے والے کا. تو اس لیے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی کمپلسری ہوتے ہیں, وہ چارج ہوتے ہیں, وہ کاسٹ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں اس وقت ریشو تھوڑی سی زیادہ ہے ان ریٹس کی, لیکن آہستہ آہستہ اکانومی جیسے ہوگی مضبوط, ہم اس کو کنٹرول کریں گے, اس میں کوئی بہتری لائیں گے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا بابر بھائی, ایک اور بڑا کامن سا کویشچن ہے کہ جو ہمارے بھائی فائلر ہوتے ہیں یا جو بھی بندہ فائلر ہوتا ہے تو اس کو بینیفٹ کیا ہے؟ جیسے اوورسیز جتنے بھی برادرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی یورپ میں چلے جائیں, کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں چلے جائیں یا آسٹریلیا وغیرہ میں چلے جائیں, آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جو بندہ ٹیکس پے کرتا ہے اس کو کافی سارے گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیشنز دی جاتی ہیں. نارملی ایئرپورٹ کے اوپر سیپریٹ لائن ہوتی ہے, میڈیکل بچوں کا فری ہوتا ہے, یا کوئی ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں جس سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں, 30% وہ ٹیکس پے کرتے ہیں پر اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں. تو پاکستان کے اندر کیا کوئی فیوچر میں یا ابھی کوئی بینیفٹ ہے ٹیکس پیئر کو؟ اصل میں ایف پی آر ایک ٹیکس ریگولیٹری ادارہ ہے, اس کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ کس کو کیا فیسیلیٹیشن ملے یا نہیں. ہمیں گورنمنٹ نے آرڈر کرنا ہوتا ہے کہ اس ریٹ پہ ٹیکس لے لیں, اس پہ نہ لیں, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب رہ گئی اس کی فیسلٹی, تو ایف پی آر نے پچھلے سال سے انٹروڈیوس کروایا ہوا تھا. جو ٹاپ رینکنگ ہمارے ٹیکس پیئرس تھے ان کو ہم نے کارڈ دیا ہوا تھا. ایئرپورٹ میں وہ لائن میں نہیں لگیں گے, پروٹوکولز ہوں گے ان کے لیے. باقی ہاسپٹل کی سہولتیات یا جو آپ سہولیات دوسری اسکول یا اس کی کہہ رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ اس کے لیے کر رہی ہے. ایف پی آر اس کے لیے صرف ٹیکس ریگولیٹ کرتا ہے. وہ ہم تو یعنی کلیکٹنگ ایف ادارہ ہے. پی آر صرف ہماری گردنوں پہ تلوار ہاں, وہ چلاتا ہے. ایف پی آر اس چیز کا رسپانسیبل نہیں ہے فیسلٹیز کا. یہ بڑی اچھا متھ ہے, ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی ایف پی آر ہمیں سہولت کیا دے رہا ہے. ایف پی آر کا کوئی کام نہیں ہے کسی ٹیکس پیئر کو کوئی سہولت دینے کا. ہم صرف ٹیکس ریگولیٹ کرتے ہیں, جو ہمیں گورنمنٹ کہتی ہے اتنے % لے لیں, ہم اتنے % لے لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اس میں تو ایف پی آر کا سہولت سے کوشچن بنتا ہی نہیں ہے. ارے بابر بھائی, ایک اور چیز بڑی زبردست ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں یا جو انڈسٹریل ٹائکون ہیں, ان کو ٹیکس میں بڑی چھوٹ دی جاتی ہے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اور جو ہمارے جیسا غریب بندہ فائلر بنتا ہے, ساتھ ہی ٹھکا ٹھک نوٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ایف بی آر کو نظر نہیں آ رہا کہ کون کتنا بڑا ٹیکس پیئر بن سکتا ہے یا کس کے ایسٹ کتنے زیادہ ہیں, ان کے اوپر کیا ایف بی آر آد نہیں ڈالتی؟ نہیں بالکل ڈالتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب پہ ہر قسم کے نوٹسز جاتے ہیں. انہوں نے بس یہ فرق ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتا, حالانکہ ایف بی آر سب پہ اتنا ہی چیک رکھتا ہے جتنا عام آدمی پہ یا عام چھوٹے ٹیکس پہ رکھتا ہے. جب بلکہ زیادہ ٹیکسز ہمیں جو مین سورس آف ہمارا جو ریونیو کا یا وہ ہے, وہ تو 10,000 بندوں سے پورا ہو جاتا ہے جو مین بڑے ٹیکس پیئرز ہیں. چھوٹے لوگوں سے تو ہمیں کوئی خاص ریونیو آتا ہی نہیں. 99% یا 97% ٹیکس 10,000 سے کم لوگ دے دیتے ہیں اس ملک میں. ان پہ پورا چیک ہوتا ہے, پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے, ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس کی, ریٹرنس کی, بینکس کی, آڈٹس کی, ریگولر آڈٹ ہوتے ہیں. پورا ان کا ہر طرح کا ہوتا ہے. یہ ہمیں مت مارکیٹ میں پھیلی ہوئی نہیں جی بڑے ٹیکس پیئرس کو ہم لوگ ہاتھ نہیں لگاتے, ایسی کوئی بات نہیں. سب کا اتنا ہی آڈٹ ہوتا ہے ان کے لیے. بلکہ سیپریٹ ہم نے ایل ٹی یوز بنائے ہوئے ہیں. بڑے ہمارے لارج ٹیکس پیئر یونٹس ہیں, وہ ان کا اسپیشل آڈٹس کرتے ہیں. میڈیم ٹیکس پیئر یونٹس ہیں, کارپوریٹ ٹیکس پیئر یونٹس ہیں. چھوٹوں کو تو ہم اتنا تنگ کرتے ہی نہیں. وہ بس ہر کسی کو شور چھوٹے, کوانٹٹی زیادہ ہے نا کوانٹم زیادہ, وہ چھوڑا سا بھی ہاتھ لگایا تو یعنی وہ آپ شور. کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
جو ہم جیسی عوام ہے، جو مڈل کلاس لوگ اور مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ شور زیادہ کرتے ہیں. شور کی بات نہیں ہے، مطلب ان کو تو نوٹس چلا جائے تو وہ پینک زیادہ ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آن لائن سسٹم ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. IRS کے تھرو آپ اپلائی کریں، پراپر ڈاکومنٹیشن فائل کریں، آپ کا کیس ریزالو ہوگا. اچھا بابر بھائی، بیسیکلی ہمارے ملک میں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اویسلی جہاں پہ پازیٹیو لوگ ہیں وہاں پہ نیگیٹیو بھی ہیں، اور پھر ہماری میمز آج کل اتنی ایزلی بننا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ فائلر نان فائلر بیچارے کو لوگوں نے کنفیوز ہی کر دی ہے. ابھی جو ریسنٹلی جو صورتحال ہے، ہم نے سنا تھا کہ 1 جولائی کے بعد جی ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو فائلر کے اوپر 3% ٹیکس تھا، یہ بڑھا کے 15% کیے جانے لگا ہے، اور جو نان فائلر کے اوپر 15% ٹیکس ہے اس کو بڑھا کے 45% گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ امپلیمنٹ ہوا ہے، نہیں ہوا؟ اس کا کیا راز ہے؟ یہ تھوڑا اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائڈ نہیں، کریے یہ گا. تو ساری افواہیں مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں. ایک ہوتا ہے، دیکھیں جو بندہ پراپرٹی خرید رہا ہے اور ایک بیچ رہا ہے، اس پہ ایڈوانس ٹیکس چارج ہوتا ہے. کیپٹل گین نہیں، ایڈوانس ٹیکس وہ ہوتا ہے. بائر نے دینا 236C، وہ وہی ہے 3% جو پہلے تھا، اب بھی وہی اچھا 3% ہے. ابھی بھی وہی 1 جولائی کے بعد بعد بھی بھی یہ 3% 3% ہی ہے، یہ اب کنڈیشن 15% صرف والی اتنی سٹوری ہو نہیں گئی ہے. ہے. نہیں، اب کنڈیشن صرف اتنی ہوئی ہے کہ اس کی لمٹ لگا دی ہے، سلیب بنا دیا. 5 کروڑ تک 3% ہے، 5 سے 10 کروڑ کے درمیان آپ کا بنے گا 3.5%، اور 10 کروڑ سے اوپر 4% ایڈوانس ٹیکس. اور یہ ریفنڈیبل ہے، آپ اپنی انکم کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. اچھا یہ ادھر میں آپ کو روکوں گا کہ یہ جو ایڈوانس ٹیکس ہم پے کرتے ہیں 3% ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ 3 سلیبز ہم نے بنا دی. 5 کروڑ تک کی پراپرٹی پہ 3% ہے، 5 سے اوپر ہے تو وہ 4%، 5 سے 10 3.5%. میں 3.5% ہے، ٹھیک ہے، اور 10 کروڑ سے اوپر والی پراپرٹی پہ 4%. 4% ہے، اور یہ ریفنڈیبل ہے. ریفنڈیبل ہے، ایڈجسٹیبل ہے. اس کا ایڈجسٹیبل کا طریقہ بھی ہمیں کائنڈلی اگر آپ بتا دیں. جیسے ہی اپنی اینول ریٹرن فائل کریں گے، اس کے اندر ایک کالم ہوتا ہے 236C پرچیز آف پراپرٹی. اس میں آپ نے اپنا جتنا بھی ہولڈنگ ہے، اب تو سسٹم ہمارا آٹو اٹھا کے لے آئے گا. جیسے ہی آپ کا چلان، اگر آپ نے اس سال کو پراپرٹی خریدی ہے، ریٹرن کے اندر آٹو ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. جی یہ اماؤنٹ آپ کی آلریڈی پیڈ ہے، ہمارے پاس ریفنڈ جنریٹ ہو رہا ہے. اس میں اگر آپ کی انکم کوئی بنتی، انکم پہ کوئی ٹیکس بنتا ہے، تو پہلے وہ ایڈجسٹ ہوگا. ریمیننگ اماؤنٹ آپ کو اگر ہماری بڑھ جائے گی تو آپ پہ ایڈمیٹڈ ٹیکس میں پے کر دینا. اگر آپ کا ریفنڈیبل ہو تو FBR آپ کو ریفنڈ کر دے گا. یہ بڑی اچھی ایک نئی چیز، میرے لیے بھی نئی چیز ہے، اور میں مطلب جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے ہماری آڈینس میں سے بھی 80% لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ایک بڑی نئی چیز ہوگی کہ جو ٹیکس ہم پراپرٹی کی مد میں پے کر رہے ہیں، فائلر ہونے کی صورت میں بات کر رہا ہوں 3% ہے، جو ابھی آگے 1 جولائی کے بعد سلیبز بن گئی اس میں میکسیمم یہ 4% تک جا رہا ہے. تو یہ بھائی ریفنڈیبل ہے. اب پرابلم صرف وہی ہے کہ جب ہم نے ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے یا ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے، ہم وہ گلی محلے کے لائر کو پکڑتے ہیں، 20,000 روپیہ اس کو فیس دینے بچانے کے لیے 2-3 ہزار روپے میں کام کرواتے ہیں. تو اس نے تو ہماری فائلنگ جو ریٹرن شو کرانی ہے 0 ٹھوکنی ہے، اور پھر اس میں FBR کے ہمیں نوٹس بھی آئیں گے، ہم پکڑے بھی جائیں گے، ہمیں ایلیگیشنز بھی لگیں گے، ہماری اوپر باتیں بھی اٹھیں گی. تو بھائی سب سے پہلے جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، بڑا کلیئر ابھی آپ کو، میں تو بڑا آج ریلیکس ہوا ہوں یہ سن کے کہ بھائی وہ 15% والے صرف بلف تھے، صرف کہانیاں تھی. 3% ٹوٹل ٹیکس ہے جو آج بھی 1 جولائی کے بعد بھی 2024 میں وہی امپلیمنٹ ہوا ہے. صرف پراپرٹی کی جو رینج ہے ایک ایویلویشن کی گئی ہے اس کے حساب سے میکس یہ 4% تک فائلر پہ جائے گا. اچھا بابر بھائی، اس میں جو نان فائلر ہے اس کا کیا سسٹم ہے؟ اس میں ایک کیٹیگری اس سال فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی ہوئی ہے، لیٹ فائلر. لیٹ فائلر وہ ہوتا ہے جس نے آج سپوز ریٹرن فائل کی، ساتھ ہی 1000 روپیز پے کیا اور فائلر بن گیا. اس کے لیے یہ ریٹ ڈبل ہو جائے گا. 3 والا 6 بن جائے گا، 3.5 والا 7% ہو جائے گا، 4 والا 8% ہو جائے گا. اور جو نان فائلر ہے جس نے کبھی کوئی ریٹرن نہیں دی، اس کے لیے یہ 12% نان فائلر کے لیے ہو جائے گا 5 کروڑ کی پراپرٹی تک، 16% ہو جائے گا 5 سے 10 کروڑ کی پراپرٹی، اور 20% ہو جائے گا 10 کروڑ سے اوپر کی والی پراپرٹی پہ. یہ نان فائلر کے لیے ریٹ ہے. اچھا یہ بڑا کلیئر ابھی ہو گیا ہے کہ جو پہلے ہم ایک طریقہ کرتے تھے کہ فائلر نہیں ہے تو فائلر بننے کے لیے وہ 1000 روپے کا چلان کیا اور ساتھ ہی فائلر بن گئے. ابھی وہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہے جی. FBR نے چھرا تیز کیا ہوا ہے. سوری ٹو سے باور بھائی، ابھی یہ ہے کہ آپ اگر لیٹ فائلر بنے ہیں تو پھر بھی آپ کی ریشو آپ کو بابر بھائی نے بتا دی کہ وہ بڑھے گی. پلس جو نان فائلر ہے میکسیمم 20% تک جائے گا، وہ میکسیمم 20% تک جائے گا. تو لیکن اس میں اب
ایک اور کویسچن بھی بابر بھائی آتا ہے, یہ جو نان فائلر والی سٹوری ہے, جب اتنی بڑی پراپرٹی کوئی خرید رہا ہے اور اگر وہ نان فائلر کے بجائے فائلر ہو جاتا ہے تو اس کو بینیفٹ کیا ہے, تاکہ وہ نان فائلر والی کیٹیگری میں اس کو جائے ہی نہیں. بینیفٹ یہ ہے کہ وہ کلیم کر لے گا اپنا 20% بھی. پہلے تو اصولی بات ہے, اتنے 10 کروڑ کی جو بندہ پراپرٹی خریدا ہے اسے نان فائلر ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ پھر بھی نان فائلر ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے, پھر 20% پینلٹی پے کرے, پھر وہ FBR کو تو قصوروار نہیں قرار دے سکتا, اس کا اپنا اور قصور کل ہے. اگر اس کے پاس پروف آف انکم نہیں ہے اور ایون وائٹ منی ہے تو وہ اس کو کہیں پروف تو نہیں کر ڈکلیئر سکتے. انکم ہے تو ڈکلیئر کرے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں, اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اس کو ریکنسائل کر سکتا ہے. نہیں ڈکلیئر تو ٹیکس پے کر کے ڈکلیئر کر لے, پابندی تو کوئی نہیں. FBR تو کسی کو نہیں روکتا, جتنی مرضی چاہے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرے اپنی انکم کو ڈکلیئر کر سکتا ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے اوپر. تو ابھی بابر بھائی آج میں ویسے آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو کہ آج کافی ساری چیزیں آپ نے ہمیں کلیئر کی ہیں. تو یہ ابھی شیورٹی ہے کہ یہ وہ 15% اور 45% والی کہانی صرف فیک ہے, نہیں اس نہیں, میں کوئی ایسی سچائی کوئی نہیں ہے. بات نہیں, بالکل وہی 3% ہے, 3.5 اور 4% ہے. اسی طرح کیپٹل گین جس کا زیادہ شور پڑا ہے, وہ ٹیکس دینا ہوتا ہے جب آپ نے کوئی بندہ پراپرٹی سیل کرتا ہے. وہ سپوز اس نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور 1 کروڑ 10 لاکھ کی بیچی, جو 10 لاکھ اس کا گین ہے نا, اس کے اوپر اس نے ریٹرن کے ساتھ کیپٹل گین ٹیکس دینا ہے. وہ اس کی اب بزنس انکم میں ٹریٹ ہوگا بس, جس پہ 6 لاکھ پہ کچھ نہیں, اوپر وہ چارج ہوگا. باقی کسی قسم کا کوئی 15% ٹیکس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پہلے سلیب تھے 30 جون, اچھا اس میں گورنمنٹ نے 2 سلیب بنا دیے. جو پراپرٹیز آپ نے 30 جون سے پہلے خریدی ہوئی ہیں اس کا کیپٹل گین وہی پرانے طریقے سے ہی فائل ہوگا, کہ ٹھیک ہے. پلاٹ 6 سال تک بعد کوئی گین ٹیکس نہیں دینا, ریزیڈینشیل پراپرٹی کا 4 سال بعد کچھ نہیں دینا, اور فلیٹ کا 2 سال بعد کچھ نہیں دینا. بابا بھائی اس سے تو عوام کو نقصان نہیں ہے, عوام کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ تو پالیسی ہے گورنمنٹ کی. FBR اس میں کیا کر سکتا ہے؟ FBR تو ٹیکس, میں نے پہلے بتایا, ٹیکس ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہمارا, اس میں کوئی رول نہیں تو ہوتا. یا بابر بھی اب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں, جو ہمارے منتخب کیا جو ممبر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ بل پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوتا, وہاں پہ بجٹ بتایا پورا نہیں پیش جاتا؟ ہوتا ہے, اس پہ باقاعدہ ڈبیٹ ہوتی ہے, ساری بحث ہوتی ہے, تمام پارلیمنٹیرین اس میں حصہ لیتے ہیں. اکثریت رائے سے پاس ہوتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا کوئی ایک بندہ پیش کر دے اور راتوں رات سائن کر دے. ساری پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے, اکثریت رائے سے پاس ہوتا ہے. اگر اکثریت نہیں ہوگی تو وہ بل پاس ہی نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں ہم بار بار جو بلیم کرتے ہیں FBR کو, FBR کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. FBR از اونلی ادارہ کہ جس نے جب گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. جیسا کہ ابھی بابر بھائی سے ڈسکشن میں پتہ لگے کہ بھائی یہ پراپر بل ہے, آرڈیننس پاس ہوتا ہے, بل کلیئر ہوتا ہے جب ہماری پارلیمنٹری پارٹیز جو سلیکٹڈ ہمارے کیے ہوئے نمائندے ہیں اس کی اکثریت جب اس کو اپروو کرواتی ہے تو یہ چیز اپروو ہوتی ہے. اچھا بابر بھائی, ادھر ایک چیز ہم نے ڈسکس کی کہ سیلر کو کیا ٹیکس پڑے گا یا فائلر نان فائلر کتنا دے گا. جو بائر ہے, جو خریدار ہے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, اس نے 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدی ہے, کوئی گھر خریدا ہے یا کوئی شاپ خریدی ہے, واٹ ایور. تو بائر کو کیا ٹیکس پے کرنا پڑے گا, چاہے وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے, اور کیا اس کا کیا وہ بھی ان فیوچر جب اپنی اینول ریٹرن پیش کرتا ہے تو اس میں ایگزیمپٹ کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی یعنی بائر نے بھی اسی طرح اس کو 236 کے ایڈوانس ٹیکس بولتے ہیں, اس نے وہی 3% 5 کروڑ تک دینا ہے, 3.5% ہی 10 کروڑ تک 5 سے 10 کے درمیان, اور 10 کروڑ سے اوپر 4%, وہی سیم سلیب ہے. اور یہ بھی ریفنڈیبل ہے, وہ اپنی انکم میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے اور ریفنڈ کلیم کر سکتا ہے FBR سے. اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, پے کرے اور جمع کروا دے. اچھا, کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل میں نے کسی سے ڈیل کی, پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے, میں کسی سے ڈیل کرتا ہوں, ایگریمنٹ ہو گیا, ڈیل میچیور نہیں ہوئی, اور کسی طریقے سے FBR تک وہ بات پہنچ گئی, تو FBR نے تو مجھے ٹھوک دینا ہے. نہیں, اس کا کیا حل ہے؟ ایسے پیچھے ریسنٹلی پچھلے دنوں میں بھی ایک ہوا, اسلام آباد کی ایک پراپرٹی تھی, بندے نے کوئی ڈیل کی, 2 بھائیوں کی تھی, 30 کروڑ کی پراپرٹی تھی, آپس میں سودا کیا, وہ آپس میں شاید کوئی ناراضگی ہوئی, ڈیلر کو یا کمیشن نہیں دیا, وہ پورا ایگریمنٹ اٹھا کے FBR ہمارے حوالے کر گیا. ہم نے اب اس کی ویل اسٹیٹمنٹ چیک کی, اس کو بتایا جناب کہ یہ آپ نے تو انکم ہی ڈکلیئر نہیں کی, 30 کروڑ کہاں سے لائے ہیں, جس پراپرٹی خریدی ہے وہ جناب اس نے کھپ ڈال دی, یہ میرا ہے ہی نہیں. ہم نے کہا اس ٹائم میں پورا ڈکلیئرڈ ہے. پھر وہ مانا, اس کو پھر ہم نے کہا کہ آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے پہلے اس انکم کو تو ڈکلیئر کریں نا جس سے یہ پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں, اس کے بعد اس طرح کے پھر ہو جاتے ہیں. آپ پہلے اپنی انکم ڈکلیئر کریں,
एग्रीमेंट रियल वैल्यू पे करें जो अच्छा आपका अच्छा, खरीद इसका फरोख्त रेट है मतलब उसी ये पे है करें। कि अगर किसी ने किसी को फंसाना हो तो इस तरह का एग्रीमेंट लेके आपके पास आ जाए। ज़्यादातर डीलर ही करेगा, मालिक तो नहीं करता, ना बायर करना चाहता है, ना खरीदार करना चाहता है। हाँ, इस पे हम गवर्नमेंट को एक पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम उसको इश्यू करें जिस पे प्रॉपर वैल्यूएशन डिक्लेयर्ड हो। लेकिन इस पे गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी, एफबीआर तो कुछ नहीं कर सकता ना। अच्छा बाबर भाई देखें, पाकिस्तान के अंदर ना तो चोरी आज तक बिजली की पकड़ी गई है, ना गैस की पकड़ी गई है, तो एफबीआर की चोरी चोरी कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं, अब क्या मुश्किल इस पे मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि आप देखें ना, एक बंदा है जो जिसके रेफरेंसेस भी हैं, जो गवर्नमेंट में भी बैठा हुआ है, जो अच्छी एक अपनी वैल्यू भी रखता है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, पैसे वाला भी है, तो वो तो मिल मिलाप करा के 4 पैसे देगा, अपना खाता क्लियर नहीं, ऐसी करा बात लेगा। नहीं, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो एफबीआर को भी करनी पड़ती है ना। अब एक बंदा कोई हमें स्टॉर्म या अपनी विसल ब्लोअर, हमारी एक स्कीम है ना, जिसके अंदर हम रिवॉर्ड देते हैं। किसी बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो हमारा इन्फॉर्मर बने, हमें वो इन्फॉर्मेशन दे, हम उसको उसके अंदर भी डिडक्शन के अंदर शेयर देते हैं। और दूसरा प्रॉपर सिस्टम है हमारा, आप टोटली आईआरएस के अंदर है, आईटीओ उसको प्रॉपर नोटिस करता है, उसके अंदर उसका ऑडिट करता है, फिर उसका असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। इसमें इतना आसान नहीं है, बाकी हर जगह चलता है, सिस्टम है, यानी इसमें तो ਅੱਜ कुछ ਅੱਜ कह ਦੀ नहीं सकता। ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਾਰਮੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ हाँ और जी, ਅਸੀਂ भी उसਨੂੰ नहीं, नहीं, बेनिफिट नहीं है, देंगे। वो व्हिसल ब्लोअर एक पूरी स्कीम, रिवार्ड रूल्स हैं हमारे, ले सकता है कोई बंदा, आते हैं सारा दिन, हमें लोग देते हैं इन्फॉर्मेशन, पैसे लेके जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वो पिछले दिनों हमारा एक इधर ही पिंडी का एक वाक़या है ना, उसमें वो इधर ही नज़दीक ही ना, आपके नज़दीक एक फैक्ट्री है, उसके मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो कहीं से उसका नाम, अब डिडक्शन एफबीआर ने टैक्स वैक्स डाला, सारा कुछ रिकवरी हो गई। किसी ने नाम दे दिया होगा या उसे पता चल गया मालिकों को, तो वो उसको गाड़ी के नीचे इधर ही आपके रोड के सामने ही दे गए ना, इधर ही कोहिनूर मिल के सामने ही भाई ये ते टांगे खतरनाक तोड़ दी। काम है। इसका मतलब है इन्फॉर्मर बच के भी रहे, वो तो ये फिर ना अब ये होए। चीज़ चलती रहती है ना, ये तो फिर अब हाँ, ये तो एक लीकेज। हमारे मुल्क के अंदर देखे ये लेकिन कॉमन प्रॉपर सी टैक्स चीज़ दें, है। अपनी इनकम को डिक्लेयर, अपने आप को रिलैक्स रखें, कोई ऐसी मसला नहीं है। यार बाबर भाई, टैक्स देने से डर नहीं लगता, वो क्या कहते हैं, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। वो क्या डायलॉग है जी वो मूवी का, साहब? प्यार से प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता। इसी तरह टैक्स देने तो डर नहीं लगता, जेड़ी एफबीआर सानू डरांदी है, जो लोगों से हमें खबरें मिलती हैं, उसके ऊपर बड़ी नहीं, नहीं, टेंशन शुरू ऐसी हो कुछ भी जाती नहीं है। है, सारी अफ़वाहें, कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर डिक्लेयर्ड इनकम है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा टैक्स है, आपने पे करना है और ख़त्म। अपनी इनकम को डिक्लेयर करें और ईज़ी रहे, तो इसमें तो कुछ नहीं है कोई ऐसा। अच्छा बाबर भाई, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट टैक्स एफबीआर के थ्रू इकट्ठा करती है, इससे ऑब्वियसली हमारी मईशत पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हमारे पास फंड्स आते हैं। तो हमारे क्या आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर का कितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट? इस साल हमारा ये कल 30 जून क्लोज़ हुआ है ना, 9,260 अरब का टारगेट था, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है, बल्कि 33 अरब एक्स्ट्रा हमें रिसीव कलेक्शन हुई है। यार ये तो एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। लेकिन जिस इस तरह इकोनॉमी है उस हिसाब से थोड़ा है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस साल एफबीआर का टारगेट अभी 13,500 अरब के करीब बढ़ाया गया है ना, अभी 2024 का। 13,024 का। इसमें ये है कि फिर उसमें काफ़ी चीज़ों पे सेल टैक्स एक्सेस किया, एग्जम्पशन विदड्रॉ किए हैं। इंशाल्लाह इकोनॉमी जिस तरह बूम कर रही है, पूरा हो जाएगा ये भी। यार मेन चीज़ तो है इकानमी को, पाकिस्तान की इकानमी को किस तरीके से सॉलिड किया जाए, उसमें टैक्स की मद में हम जिस तरह एफबीआर एक कंट्रीब्यूट कर रही है, आम आवाम वो टैक्स दे के कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसका कोई हल निकलेगा सही? हाँ, इसमें तो कोई ऐसा मतलब नहीं। हाँ, कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, ड्राई क्लीनर है, ब्यूटी पार्लर वाला है, या कोई भी है, वो अपनी रिटर्न, अपना एनटीएन बनवाए, रिटर्न फाइल करे। एफबीआर किसी किस्म की कोई कदर नहीं लाता। आपके जितना बिजली के बिल पे टैक्स कटा हुआ है, मोबाइल पे टैक्स कटा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, गाड़ी का टोकन लगवाया है, गाड़ी की परचेज पे लिया है, सारे क्लेम करें। इंटरनेट के बिल के ऊपर है, मोबाइल कार्ड के ऊपर है, उससे आपको उसमें डिक्लेयर करें, जो नॉर्मल आपकी इनकम बनती है उस पर बाकी टैक्स दे दें। अगर डिफरेंस बनता है तो वो जमा करवाएं, अगर इधर एफबीआर की तरफ बनता है हम रिफ़ंड दे देंगे। इसमें तो कोई मसला नहीं है। असूल ये है कि लोग डरते हैं, वो समझते हैं कि एफबीआर में जैसे ही हम रजिस्टर हुए तो एफबीआर हमारे दरवाजे पे आके बैठ जाएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप जितना भी अरसा आपको बिजनेस का हो गया, एफबीआर का एक भी बंदा आपके दफ्तर में नहीं आया होगा। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है, मतलब कोई बिल्कुल आया इसमें हो तो तो मुझे कोई। बताएं, हाँ, कि किसी ने कहा हो, हाँ, अब अगर आप शनाख्ती कार्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ खरीद फरोख्त कर रहे हैं और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, हम आपको नोटिस भी ना डालेंगे, तो फिर एफबीआर की नाइल हुई ना, नहीं, फिर आप ये कहेंगे एफबीआर काम नहीं करता। ये तो एक बड़ी अच्छी आपने बात की कि आज 7 साल हो गए हमारे ट्विन सिटीज़ के बिज़नेस को, एक्सन इंजीनियरिंग के बिज़नेस को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी एफबीआर की तरफ से हमें आके ये
دھمکی امیز میسج یا وہ کیا کہتے ہیں نہیں کچھ پش کسی قسم کرنا کی یا کوئی اس کی harassment، حرکت کوئی ہوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایف بی آر کے پاس آپ نے خود آنا، ریٹرن فائل کریں آن لائن سسٹم میں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، سارا کچھ آن لائن ہے. کوئی ایسے ایک بندہ بھی آپ کے پاس آ جائے، آپ ہمیں ہمارا ہیلپ سینٹر اچھا آپ کا جتنا بھی سسٹم ہے یعنی یہ ٹوٹلی وہ آن پرانے لائن. آفسوں والا سسٹم نہیں ہے کہ فائل سسٹم ہے جی 6 سال دا ریکارڈ اساں فائلاں بنا کے رکھیاں ہوئی نے اور وہ فائل نہ ملے تو اگلے دا بیڑا کرا. ٹوٹلی آن لائن ہو گیا، اب ختم ہو چکی یہ چیز. فائلیں ہاں ایف بی آر 6 سال تک ریکارڈ کا پوچھ سکتا ہے، وہ قانون ایز اٹ از موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو تنگ کیا جائے، ہراساں کیا جائے، بار بار آپ کو نوٹسز ڈالے جائیں. آپ کے اگینسٹ ریکوری بنتی ہے، ایف بی آر آپ کو نوٹس ڈالے گا، بینک سے ریکوری نکال لے گا، بس. کسی قسم کا اور کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ کی اپنی انکم ہے، سیلف اسیسمنٹ ہے، آپ لوگ ڈکلیئر کریں اور انجوائے باور کریں. بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ انفارمیشن اور آپ کے قیمتی وقت کا. میں امید کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو ایف بی آر کر کیا رہا ہے، فائلر اور نان فائلر کا ایشو کیا ہے، یہ جو 15% اور 45% والی سٹوری تھی یہ کتنی حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور ایک جو مین امپورٹنٹ لیسن ہمیں ملا ہے کہ بھائی جو بھی بندہ ہے، آپ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں، چاہے آپ موبائل خریدتے ہیں، چاہے آپ گاڑی خریدتے ہیں، چاہے آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، جب آپ اپنی ریٹرن ڈالتے ہیں تو اس کے اندر اس ٹیکس کو آپ کے پاس آپشن ہے، اس کو آپ ایگزمپٹ کروا سکتے ہیں، وہ بیچ میں ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹیکس جو آپ کی انکم شو ہے، جو ریٹرن شو ہے، اس سے زیادہ پیڈ ہوا ہے تو اوبیسلی ایف بی آر آپ کو واپس کرے گی، اور اگر کم ہے تو ہمیں ایف بی آر کو پے کرنا پڑے گا. اور اس سے اوبیسلی ہماری ملکی معیشت کے اوپر ایک اچھا بینیفٹ ہے کہ ملکی معیشت اس سے اسٹرانگ ہوگی. اگرچہ کہ ابھی ہمارا وہ لیول نہیں ہے کہ خالی ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن سے ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ ہم وہ ٹاپ 5 میں کھڑے ہو جائیں، بٹ کہیں نہ کہیں اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.